السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر و حفر زمزمہ، زمزم کے کھودنے کا ذکر ہے۔ زمزم سے مراد چاہے زمزم ہے، یعنی زمزم کا جو کنواں ہے اس کنویں کے کھودنے کا ذکر اور اس کا بیان۔ حفر یحفر حفرن، اس کا معنی ہوتا ہے کھودنا۔ ذکر و حفر زمزم، زمزم کے کھودنے کا ذکر ہے، یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا تھا، جو چشمہ پھوٹا تھا، اس چشمے کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا زمزم زمزم، انہوں نے اپنی زبان میں زمزم کہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھہر جا، ادھر ادھر نہ پھیل۔ تو وہ اس پانی کو زمزم کہنے لگے، کیونکہ حضرت ہاجرہ جو کہ ایک نبی کی والدہ ہیں، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، تو اس چشمے کو اور اس کنویں کو زمزم کہا جانے لگا، اور اس پانی کو بھی زمزم کہا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد میں یہ کنواں زمانہ گزرتا چلا گیا، پھر یہ کنواں پٹ گیا اور اس پر ڈھکن لگا دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ اور وہ اس کے اوپر سے مٹی پڑ گئی تھی، پٹ گیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں آغوش حتیم میں سویا ہوا تھا۔ جو حتیم ایک حصہ ہے کعبہ شریف کا، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ یہ حتیم کعبہ شریف کے جنوبی مغربی سائیڈ میں ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے جس پر چھت نہیں ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور وہ حتیم اس طریقے سے گول بنی ہوئی ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے کو گود میں لینا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف جیسے بڑھاتی ہے اور گول کر کر اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، تو ہاتھوں کی جو گول کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ حتیم بنی ہوئی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے پیش کیا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم۔ تو جو اس دیوار کے اندر کی جو جگہ ہے جو ایک آغوش نما دکھتی ہے، اس جگہ کو حجر کہتے ہیں۔ حجر عربی میں گود ہی کو کہتے ہیں، تو حجر حتیم سے مراد ہوتا ہے آغوش حتیم، یعنی اس دیوار کے اندر کی جو جگہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اسی جگہ میں سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھا، 4 بار خواب دیکھا آپ نے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا خواب میں، اور اس نے کہا
کہ طیبہ کھولو، طیبہ کھود دو، تو یہ نہیں سمجھے طیبہ کیا طیبہ ہے۔ پھر دوسرے دن پھر اسی جگہ میں جا کر سوئے، پھر کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ برہ کھودو، برہ پھر نہیں سمجھے کہ برہ کیا ہے۔ پھر تیسرے دن اسی جگہ میں آ کر جب سوئے تو کسی کہنے والے نے کہا مظنونہ کھودو، اب مظنونہ بھی نہیں سمجھے حضرت عبد المطلب۔ پھر چوتھے دن اسی جگہ میں جب آ کر سوئے آپ، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ زمزم کھودو۔ جب زمزم کہا تو حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ مائے زمزم یا چاہے زمزم جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پھوٹ پڑا تھا، ایڑیوں کے رگڑنے سے نکل پڑا تھا، اسی کو ظاہر کرنے کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ایک فرزند کے ساتھ جو اس وقت میں ان کی اولاد تھی، یعنی حارث بن عبد المطلب، ان کے ساتھ ایک کدال لے کر، ایک پھاوڑا لے کر نکل پڑے، اور جانے کے بعد جو خاص جگہ بتائی، جو پہچان بتائی کہ وہاں پر ہے زمزم، وہاں جا کر آپ نے کھودنا شروع کیا۔ تو کھودتے ہوئے دیکھا کہ اچانک کنویں کی من ظاہر ہو گئی، کنویں کا اوپری حصہ جس پر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ جیسے ہی ظاہر ہوا تو حضرت عبد المطلب نے زور زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آوازیں قریش نے سنی تو سب قبیلے والے سارے لوگ قریش کے آ گئے اور بولے کہ عبد المطلب یہ تو ہمارے دادا کا، ہمارے باپ کا، اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں، ہمیں اس میں شریک کر لو ورنہ ہم آپ سے مخاصمت کریں گے، جھگڑا کریں گے، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے اس کو میرے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یہ خواب مجھے دکھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا ایسا کرو، اس لیے، اور تم میں سے کسی کو نہیں کہا گیا، اس لیے میں اس کے ساتھ خاص ہوں، میرا اختصاص ہے اس کنویں کے ساتھ، میں اس میں شریک نہیں کروں گا، اور اس کے لیے اگر تم چاہو تو کسی کو فیصل بنا لو، چل کر اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب نے کہا تو ایک شخص کو پھر فیصل بنایا گیا، وہاں پر فیصلے کے لیے گئے، پھر اس کا فیصلہ کیا رہا اس کو اگلے سبق میں اگلے بیان کریں گے۔ تھوڑا پہلے ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ ذکر حفر زمزمہ، زمزم کے کھودنے کا ذکر اور چرچا اور بیان۔ حفر یا حفر و حفرن کا معنی ہوتا ہے کھودنا۔ عن عبداللہ ابن زریر، یہ زبیر ہے، بعض روایتوں میں زریر ہے، عبداللہ ابن زبیر غافقی مصری سے روایت ہے، انہو سمع علی ابن ابی طالب، کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو سنا، یحدث حدیث زمزمہ، کہ وہ زمزم کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حین امر عبد المطلب بحفرہا، جس وقت کے حضرت عبد المطلب کو اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا، قال فرمایا، قال عبد المطلب، حضرت عبد المطلب نے کہا، انی لنائم فی الحجر، میں آغوش حتیم میں سویا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، یہ آتن اس میں فاعل ہے اتا یا اتی سے، آنے والا، کوئی آنے والا اچانک آیا میرے پاس، فقالا، تو اس نے کہا، احفر طیبتا،
طیبہ کھودو، احفر طیبتا، طیبہ کھودو۔ اب یہ طیبہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ مائع زمزم یا چاہے زمزم کو یہاں پر طیبہ کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کھودو یعنی زمزم کھودو، اس کو طیبہ کہا گیا۔ اور یہ طیبہ کے بجائے اگر طیبہ ہو تو بھی درست ہے۔ فقال احفر طیبتن، طیبہ کھودو یعنی پاکیزہ کھودو، اس کو طیبہ کہا جا رہا ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ طیبہ کے بجائے اسے طیبہ ہی پڑھنا چاہیے۔ فقال احفر طیبتن، پاکیزہ چیز کو کھودو۔ اب اس کو پاکیزہ کہا جا رہا ہے کیونکہ زمزم شریف جو ہے وہ طیبین اور طیبات کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نیکوکار ہیں، پاکیزہ ہیں، نیک دامن ہیں، ان کے لیے ہے مائع زمزم، اس لیے اس کو طیبہ کہا گیا۔ فقال احفر طیبتن، تو کہا کہ طیبہ کو کھودو، عمدہ اور پاکیزہ کو کھودو۔ قال، حضرت عبد المطلب نے کہا قلت وما طیبہ، میں نے کہا یہ طیبہ کیا ہے؟ قال ثم ذهب عنی، فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ پھر وہ آنے والا مجھ سے چلا گیا، خواب میں چلا گیا۔ فلما کان الغد، جب دوسرا دن ہوا، رجعت الی مضجعی، مضجع، ضجع یضجع، ضجعن کا معنی ہوتا ہے گدی کے بل سونا یعنی چت لیٹ کا سونا، اسی سے مضجع، اس کا معنی، اس میں ظرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ۔ فلما کان الغد، تو جب دوسرا دن ہوا، رجعت الی مضجعی، تو میں اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹا، یعنی جہاں پر پہلے سویا تھا اسی جگہ پر میں سونے کے لیے لوٹا۔ فنمت فیہ، پھر اپنی خوابگاہ میں، اسی خوابگاہ میں میں سو گیا۔ نام ینام باب سمع سے، اسی سے نمت، واحد متکلم کا صیغہ۔ فجاءنی، تو پھر وہ آنے والا آیا میرے پاس، فقال احفر برۃن، برہ کھودو۔ اب یہاں پر زمزم کو اس نے برہ کہا۔ برہ کیوں کہا؟ برہ اس لیے کہا کہ برۃن کا معنی ہوتا ہے نیکی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زمزم ہے اس کو نیکی سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمزم جو نیکوکار ہیں ان پر وہ بہتا ہے، اور جو فجار ہیں ان کے لیے پانی وہ بہتا نہیں ہے، نیچے چلے جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ تو کہا گیا کہ احفر برۃن، برہ کھودو۔ قال فقلت ما برہ، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ برہ کیا ہے؟ قال ثم ذهب عنی، پھر فرمایا کہ پھر وہ آنے والا ہے مجھ سے چلا گیا۔ فلما کان الغد، پھر دوسرا دن ہوا، رجعت الی مضجعی، پھر میں اپنی خوابگاہ کی طرف واپس آیا۔ فنمت فیہ، تو اسی میں سو گیا۔ فجاءنی فقال احفر المظنونۃ، پھر وہ آنے والا آیا اور بولا کہ مظنونہ کھودو۔ مظنونہ یظن یظن ظنن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا اور حفاظت کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا مظنونہ کھودو یعنی وہ چیز کھودو جس کے ساتھ بخل کیا جاتا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو کھودو۔ اب اس کو مظنونہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ زمزم مومنین کے علاوہ پر محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو مومنین کے علاوہ کو نہیں دیا جاتا ہے، لہذا کوئی منافق اور کافر اس پر مطلع نہیں ہوتا ہے، اس سے لذت یاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مظنونہ کہا گیا۔ فقال احفر المظنونہ، تو اس نے آنے والے نے کہا کہ مظنونہ کھودو۔ فقلت ما المظنونہ، تو میں نے کہا کہ مظنونہ کیا ہے؟
مظنونہ جس پر کنجوسی کی جائے۔ قالت ثم ذهب عنی، پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر وہ شخص مجھ سے چلا گیا۔ فلما کان الغد، پھر جب دوسرا دن ہوا، رجعت الی مضجعی، پھر میں اپنی خوابگاہ کی طرف واپس آیا۔ فنمت فیہ، تو اس میں سو گیا۔ فجاءنی، تو وہ آنے والا پھر آیا۔ فقال احفر زمزما، تو اس نے کہا کہ زمزم کھودو۔ قال قلت ما زمزم، تو پھر میں نے پوچھ لیا کہ زمزم کیا ہے؟ قال لا تنزف ابدا، نزف ینزف، نزفن کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا، لا تنزف ابدا، زمزم وہ ہے کہ جو کبھی بھی خشک نہیں ہوگا، یا لا تنزف بھی پڑھ سکتے ہو اس کو مجہول، لا تنزف ابدا، جس کو کبھی بھی صاف اور خشک نہیں کیا جائے گا۔ صاف کا مطلب یہاں پر ختم نہیں کیا جائے گا، ایسا پانی ہے وہ جو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، یا لا تنزف ابدا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ولا تزم، اور نہ ہی وہ کبھی کم پانی ہوگا۔ ازم یزم ازمام، باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے ازم الماء، فلاں نے پانی کو کم پایا، تو ازمہ کا معنی ہوتا ہے کم پانا۔ ولا تزم، اور وہ پانی کبھی کم نہیں پایا جائے گا، ختم بھی نہیں ہوگا، کبھی کم بھی نہیں پایا جائے گا۔ تسقی الحجیج الاعظم، بہت سارے حجاج کو وہ سیراب کرے گا۔ سقا یسقی سقایتا، الحجیج حاجن کی جمع حاجی، الاعظم بمعنی الکثیر، بہت سارے حاجیوں کو وہ سیراب کرے گا۔ وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْسِ وَالدَّمِ، اور یہ ماء زمزم جو ہے فرس و دم کے درمیان ہے۔ فرس و دم سے مراد، فرس کا معنی ہوتا ہے لید ہے، پاخانہ پیشاب ہے، اس کو فرس کہتے ہیں، اور دم کا معنی ہوتا ہے خون۔ وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْسِ وَالدَّمِ، اور وہ خون اور لید کے درمیان ہے۔ خون اور لید کے درمیان میں ہونے کا مطلب یہاں پر مشابہتاً مشاکلتاً کہا گیا ہے۔ مشابہت اس طور سے کہ قرآن پاک میں دودھ کے لیے فرمایا گیا کہ دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے، یخرج من بین الفرث والدم، اور وہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جانوروں کو، جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں گوبر بنتا ہے، خون ہوتا ہے، ان کی رگوں میں خون ہوتا ہے، ان کے جسموں میں خون بھی ہوتا ہے۔ اس خون کی جو ماہیت بالکل الگ ہے، گوبر کی ماہیت بالکل الگ ہے، اسی سے اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العزت اسی سے، یہی گھاس پھوس کھاتے ہیں جانور لیکن اس سے دودھ پیدا فرماتا ہے، دودھ نکلتا ہے، پھر یہ اس کی شان اور قدرت ہے۔ تو جیسے کہ دودھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تمام تر پروٹین ہوتے ہیں، تمام تر غذائیت ہوتی ہے دودھ کے اندر، تو اس غذائیت کی تمامیت اور کمال میں یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کہ دودھ فرس و دم کے درمیان سے نکل کر اس میں تمام تر غذائیت موجود ہے، ویسے ہی ایک کھانے والے کے لیے، پینے والے کے لیے آب زمزم میں بھی تمام تر غذائیت موجود ہے۔ اس معنی کر اس کو کہا گیا کہ انہوں نے کہا وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْسِ وَالدَّمِ، یہ زمزم یہ فرس و دم کے درمیان ہے، عند نقرۃ الغراب الاعصم، اس جگہ یعنی غراب اعصم کے چونچ مارنے کی جگہ پر۔ غراب اعصم عام طور سے لوگ وہاں پر جو جانور مر جاتے تھے تو اس کی ایک جگہ مقرر کر لی تھی کہ مرے ہوئے جانور وہاں پر ڈالے جاتے ہیں،
وہاں پر ڈالے جائیں گے۔ تو جس جگہ پر مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے تھے وہاں پر کوے اور گیدڑ وغیرہ یہ سب آتے تھے اور اس جانور کو کھا لیتے تھے، وہاں پر اپنی چونچیں مارتے تھے۔ تو اس جگہ کو نقرۃ الغراب العاصم کہا گیا۔ عند نقرۃ الغراب العاصم، غراب اعصم کے نقرہ کا معنی ہوتا ہے چونچ مارنا، خود اور خدرہ خدرہ کرنا۔ عند نقرۃ الغراب العاصم، غراب اعصم کے چونچ مارنے کی جگہ۔ عند قریۃ النمل، بستی نمل کے پاس۔ بستی نمل اس کو چونکہ وہ بھی مکہ ہی میں تھی، تو عند قریۃ النمل، بستی نمل کے پاس، چونکہ وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی بلکہ اناج کو ادھر ادھر سے لایا جاتا تھا، ایسے یہاں پر مشاکلت کے ساتھ عند قریۃ النمل کہہ دیا گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھی نہ کھیتی ہوتی ہے نہ کاشتکاری ہوتی ہے، وہاں پر بھی غلہ جو ہے ادھر ادھر سے لایا جاتا ہے، اس لیے مشاکلت کے طور پر یہاں پر عند قریۃ النمل کہا گیا کہ یعنی اس بستی کے پاس ہے کہ جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ قال ابن اسحاق نے کہا فلما بین لہ شانھا، تو جب حضرت عبد المطلب کے لیے زمزم کی شان اور اس کے حالات، اس کے احوال بتا دیے گئے، یا بینہ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، فلما بین لہ شانھا، جب اس آنے والے نے زمزم کے حال کو بتا دیا، ودل علی موضعھا، اور اس کی جگہ کا پتہ دے دیا۔ دل یدل علی جب صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پتہ دینا۔ ودل علی موضعھا، اور اس کی جگہ کا پتہ دے دیا۔ وعرف انہ صدقہ، وعرف انہ صدقہ، عرفہ کی ضمیر کا مرجع عبد المطلب، اور عبد المطلب نے سمجھ لیا۔ عرف یعرف معرفتاً، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، پہچان لینا۔ وعرف انہ صدقہ، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ صدقہ کے بجائے اس کو صدق مصدر بھی پڑھ سکتے ہو، اور صدقہ فعل ماضی پڑھے تو معنی ہوگا اور عبد المطلب نے جان لیا انہ صدقہ، اس آنے والے نے سچ بولا ہے، اور صدقن پڑھے تو معنی ہوگا کہ انہوں نے جان لیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ غدا بمعولہ، معول اس کا معنی ہوتا ہے کدال، پھاوڑا یا کوئی بھی کھودنے کی چیز معول کہلاتی ہے، اور جمع اس کی ہوتی ہے معاون۔ اور فرماتے ہیں غدا بمعولہ، تو حضرت غدا بمعنی سارا، حضرت عبد المطلب اپنے پھاوڑے کے ساتھ نکلے، چلے۔ ومعہ ابنہ الحارث ابن عبد المطلب، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بن عبد المطلب تھا۔ ومعہ ابنہ الحارث بن عبد المطلب، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بن عبد المطلب تھے۔ لیس لہ یومئذ ولد غیرہ، حارث بن عبد المطلب کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے ان دنوں کوئی اولاد نہیں تھی، یہی اکیلے تھے۔ فحفر فیہا، تو حضرت عبد المطلب نے اسی جگہ میں جا کر، جو جگہ بتائی گئی تھی اسی میں جا کر کھودا۔ فلما بدا لعبد المطلب الطج، الطی کا معنی ہوتا ہے، ویسے طویٰ یطوی طجن کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، اور طج البئر بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کنویں کی من، کچھ جگہوں پر کنویں کی مد بھی بولتے ہیں۔ مد یا من وہ ہوتی ہے کہ جو کنویں کے اوپر اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے، جس پر ڈھکن رکھ کے اسے بند کرنا چاہیں تو بند بھی کر دیتے ہیں، اور اس دیوار پر کھڑے ہو کر لوگ کنویں میں بالٹی ڈال کر، ڈول ڈال کر
پانی کھینچتے ہیں، تو جو اینٹوں کی ارد گرد چہار دیواری ہوتی ہے اس کی کنویں کی، اس کو مد کہتے ہیں یا من کہتے ہیں۔ تو اطئی کا معنی یہاں پر من ہی ہے، اور طئی جمع اطوا ہوتی ہے، اس کی معنی ہوگا فلما بدا لعبد المطلب الطج، الطی بدا کا فاعل ہے، بدا یبدو بدون، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ فلما بدا لعبد المطلب الطی، جب عبد المطلب کے لیے من ظاہر ہوئی، کبرا، تو آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، فعرفت قریش انہ قد ادرک حاجتہ، تو قریش نے سمجھا کہ عبد المطلب نے اپنی ضرورت اور اپنا مقصود پا لیا، ادرک یدرک ادراک، پا لینا۔ فقاموا الیہ، تو قریش کے لوگ سب کے سب حضرت عبد المطلب کی طرف چل نکلے یا ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ فقالوا، تو بولے، یا عبد المطلب انہا بئر ابینا اسماعیل، اے عبد المطلب یہ تو ہمارے والد اسماعیل کا کنواں ہے، وَإِنَّ لَنَا فِيهَا حَقًّا، ہمارا بھی اس میں حق ہے، تو انا کا اسم ہے حقًا، اور لنا فیہا یہ اس کی دونوں خبریں ہیں۔ فَأَشْرِكْنَا مَعَكَ فِيهَا، تو اس کنویں میں اپنے ساتھ ہم کو بھی شریک کرو، اشرک یشرک اشراک شریک کرنا۔ قال ما انا بفاعل، حضرت عبد المطلب بولے میں نہیں کرنے والا ہوں ایسا، ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں، یعنی میں تو تمہیں شریک نہیں کروں گا۔ ان هذا الامر قد خصصت به، بے شک کنویں کا یہ معاملہ وہ ہے قد خصصت به، جس کے ساتھ مجھ کو خاص کیا گیا ہے، مجھ کو خاص کیا گیا ہے، دونکم، تم کو نہیں کیا گیا، تم کو خواب نہیں دکھایا گیا، مجھ کو خواب دکھایا گیا، مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ تم کھودو۔ قد خصصت به، خصص یخصص، تخصیص اسی سے فعل مجہول، خصصت به دونکم، تمہارے درمیان، تمہارے سوا، دون بے معنی غیر بھی ہو سکتا ہے، تمہارے سوا، تمہارے سامنے، مجھ کے، میرے ساتھ اس کو خاص کیا گیا۔ وَعُوتِيتُهُ مِن بَيْنِكُمْ، تمہارے درمیان مجھ کو یہ معاملہ دیا گیا، یہ پورا کام مجھ کو سپرد کیا گیا، مجھ کو دیا گیا، اس لیے میں تم کو شریک کرنے والا نہیں۔ فَقَالُوا لَهُ، تو قریش نے حضرت عبد المطلب سے کہا، فَأَنصِفْنَا، ہمارے ساتھ انصاف کریے، فَأَنصِفْنَا، انصف ينصف انصافاً، انصاف کرنا، تو کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کریے، فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى نُخَاصِمَكَ فِيهَا، کیونکہ ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكِيكَ، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں، تارکینہ تھا، نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا اور کہا گیا غیر تارکیکا، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حتی نخاصمک فیہا، یہاں تک کہ اس کنویں کے بارے میں تو ہم آپ سے جھگڑ لیں گے، خاصمہ یخاصم مخاصمتاً جھگڑ دینا، حتی نخاصمک فیہا، اس کنویں کے بارے میں ہم آپ سے جھگڑیں گے۔ قالا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، فَاجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ شِئْتُمْ وَحَاكِمُكُمْ إِلَيْهِ، تو تم لوگ میرے اور اپنے درمیان جس کو چاہو، من شئتم، جس کو چاہو فیصل بنا لو، وحاکمکم الیہ، میں تم کو اسی کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے لے جاؤں گا۔ قالو، وہ لوگ بولے ٹھیک ہے، بولے کاہنتا بنی سعد حزیم، قبیلہ بنی سعد حزیم کا کاہنہ عورت، یعنی اس بوڑھی عورت کی طرف، کاہنہ کی طرف چلتے، وہ فیصلہ کرے گی۔ قبیلہ بنی سعد حزیم کی کاہنہ ہماری اور آپ کے بیچ فیصل ہے، یہ لوگ بولے، اس کو فیصل بناتے ہیں۔ قال نعم، حضرت عبد المطلب بولے ٹھیک ہے،
قال وکانت باشراف الشام، راوی نے فرمایا کہ یہ کاہنہ جو تھی یہ شام کے بڑے بڑے معزز لوگوں میں سے ایک تھی، کانت باشراف الشام۔ فرکب عبد المطلب ومعه نفر من بنی ابیہ، تو حضرت عبد المطلب سوار ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد، نفر من بنی ابیہ، ان کے والد کی اولادوں میں سے کچھ لوگ تھے، ان کے والد کی اولادوں سے کچھ لوگ تھے، من بنی عبد مناف، بنی عبد مناف سے تھے۔ تو چند لوگ سوار ہوئے اپنی سواریوں پر، وَرَكِبَ مِن كُلِّ قَبِيلَةٍ مِّن قُرَيْشٍ نَفْرٌ، اور قریش کے ہر قبیلے سے کچھ لوگ، نفر، ایک ایک جماعت سوار ہوئی اور روانہ ہوئی۔ رَكِبَ يَرْكَبُ باب سمع سے سوار ہونا، نفرن کہتے ہیں اس جماعت کو جو 3 سے لے کر 9 تک کے لوگوں پر مشتمل ہو۔ اور یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ نفرن کا معنی وہ جماعت ہوتی ہے جو جماعت سفر کرتی ہے، یعنی مسافرین مراد ہوتے ہیں۔ تو قبیلے قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک جماعت روانہ ہوئی، سوار ہوئی فیصلہ کے لیے۔ آج کے سبق میں اس سے اگلے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نکلے اور قریش کے کچھ افراد نکلے، تو جب بنی سعد کی جو کاہنہ تھی اس کی طرف جاتے تھے تو راستوں میں جنگل بہت سارے پڑتے تھے، حجاز اور شام کے جنگلوں سے گزرنا رہتا تھا۔ تو انہی جنگلوں میں تھے، گزر ہی رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان تمام لوگوں نے اپنے اوپر ہلاکت کا خوف کھایا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو ان کے حمایتی لوگ تھے ان تمام کا پانی ختم ہو گیا۔ قریش کے دیگر افراد کے پاس پانی تھا، جو مخاصمت کر رہے تھے ان کے پاس پانی تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں نے قریش کے دیگر افراد سے پانی طلب کیا لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ فرمائیں وہی ہمارا کہنا ہے، ہم تو آپ کی رائے کے تابع ہیں، جو آپ حکم دینا چاہیں وہ آپ ہمیں حکم دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ دیکھیے اب ہم لوگ اپنے آپ کو ہلاک ہونے کی کگار پر دیکھ رہے ہیں، لہذا چاہیے ہمیں کہ ہم خالی ایسے نہ بیٹھیں، بلکہ ہمارے جسموں میں جو طاقت رہ گئی ہے اس طاقت کے ذریعے سے ہم اپنے لیے گڈھے کھود لیں تاکہ ہمارے جسم برباد نہ جائے۔ اگر مریں گے بھی تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو دفن کرتا چلا جائے گا اس گڈھے میں، اور آخر میں ایک آدمی جو بچے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایک کا ہلاک ہونا کئی کے ہلاک ہونے سے بہتر ہے، لہذا ایک آدمی ہلاک ہو جائے گا، آخر میں جو بھی بچے گا، باقی سب لوگ تو دفن ہو جائیں گے۔ تو سب لوگوں نے گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے موت کا۔ پھر حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آیا کہ یہ تو موت کا انتظار کرنا، اپنے آپ کو موت کے لیے ہلاکت میں ڈالنا، یہ تو ہمارے لیے عاجزی ہوگی، یہ تو ہماری کمزوری ہوگی۔ تو حضرت عبد المطلب نے پھر حکم دیا لوگوں سے، نہیں چلیے سفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ہمیں پانی مل جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سفر کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، اپنی سواری کو جیسے ہی آپ نے ایڑ لگائی،
ایڑ لگاتے ہی اس سواری نے جیسی اپنے کھروں کو چلایا تو اس کے کھر کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس چشمے سے پانی پیا، آپ کے ساتھیوں نے پانی پیا، اور قریش کے جتنے قبائل کے لوگ تھے سب کو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آؤ پانی پی لو۔ سب نے پانی پیا، اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا، اتنا پانی نکل رہا تھا۔ یہاں تک کا معاملہ ہوا، جا رہے تھے کاہنہ کے پاس، لیکن قریش کے دوسرے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ بولے کہ عبد المطلب اب ہم کو کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے تمہاری اونٹنی کے پیروں کے پاس، پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، یہ اللہ نے فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان کر دیا، ہم تمہارے ساتھ مخاصمت اب نہیں کریں گے، اب ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمزم تمہارا ہے۔ یہ دیکھا تو سب واپس چلے آئے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کاہنہ اور وہ لوگ کاہنہ کے پاس نہیں گئے، فیصلہ اللہ نے کر دیا، چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اب یہ واقعہ اگلے کا ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں والارض اذ ذاک مفاوز، زمین، وہ زمین تو جنگل تھی، اذ ذاک مفاوز، مفاوز یہ مفازات، یہ مفازتن کی جمع ہے، مفازتن کا معنی ہوتا ہے جنگل، جمع مفاوز۔ والارض اذ ذاک، ذاکا سے اشارہ زمین کی طرف، والارض اذ ذاک مفاوز، مفاوز، اور زمین چونکہ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تو وہ زمین چونکہ جنگلوں کی تھی۔ قال فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، راوی فرماتے ہیں تو یہ سب لوگ نکلے یہاں تک کہ جب انہی جنگلوں میں تھے، ببعض تلك المفاوز، انہی جنگلوں میں سے کسی جنگل میں تھے، بین الحجاز والشام، حجاز اور شام کے درمیان۔ فنا ماء عبد المطلب واصحابہ، فنا یفنی، فنا اس کا معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا۔ حضرت عبد المطلب کے اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ فظمئوا حتی ایقنوا بالہلکۃ، فظمئوا، ظمأ یظمأ باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے پیاسا ہونا۔ فظمئوا تو سبھی لوگ پیاسے ہو گئے، حتی ایقنوا بالہلکۃ، ایقن یوقن ایقان باب فعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، اور واو اس کا فاعل ہے، بالہلکۃ یہ مفعول ہے حرف جار کے واسطے سے۔ حتی ایقنوا بالہلکۃ، یہاں تک کہ سب کو ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ فاستسقوا من معهم من قبائل قریش، استسقا، یستسقی، استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ فاستسقوا من معهم، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پانی طلب کیا۔ فاستسقوا من معهم، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پانی طلب کیا، من قبائل قریش، قریش کے قبائل میں سے، یہ من بیانیہ ہے، من معهم کا بیان ہے، یعنی قبائل قریش جو بھی ان کے ساتھ تھے ان سے پانی طلب کیا حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے۔ فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ، ابا یا ابا باب فتح سے اس کا معنی انکار کرنا، جمع غائب کا صیغہ، فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں نے ان لوگوں سے انکار کر دیا، ان لوگوں پر انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے پانی، یہ کہہ دیا۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ بولے، إِنَّا بِمَفَازَةٍ وَنَحْنُ نَخْشَى عَلَىٰ أَنفُسِنَا مِثْلَ مَا أَصَابَكُمْ، وہ لوگ بولے إِنَّا بِمَفَازَةٍ، ہم جنگل میں ہیں، وَنَحْنُ نَخْشَى عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہمیں بھی اپنی جانوں پر وہی خوف ہے، خشیہ یخشا، ڈرنا، خوف کھانا، ہمیں بھی اپنی جانوں پر وہی خوف ہے، مثل ما اصابکم،
ویسا ہی خوف ہے جیسا کہ تم کو پہنچ گیا. اصاب یصیب اصابتاً پہنچ جانا ہے نا. مثل ما اصابکم، ویسا ہی ہمیں اپنی جانوں پر خوف ہے. مثل ما اصابکم، جیسا کہ تم کو پہنچا ہے، یعنی ہمیں بھی ہلاکت کا خوف ہے جیسے کہ تم ہلاک ہو رہے. ہمیں بھی پیاس کا خوف ہے جیسے کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، تمہارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہمیں بھی اندیشہ کہ پانی ختم ہو جائے گا. تو جو تمہیں پہنچ گیا اس کا ہمیں اندیشہ ہے، اس لیے ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. سب نے انکار کر دیا. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه واصحابه، تو جب عبد المطلب نے وہ دیکھ لیا جو ان کی قوم نے کیا، ما صنع القوم، صنع یصنع کا معنی کرنا، ما صنع القوم، قوم نے جو کیا وہ دیکھ لیا، قوم کے کرتوت دیکھ لیے. قوم نے کیا کہہ دیا؟ انکار کر دیا تھا نا پانی دینے سے. فلما رأى، تو جب حضرت عبد المطلب نے وہ دیکھ لیا جو قوم نے کیا، وما یتخوف، یہ بھی معطوف ہے اسی پر، وما یتخوف علی نفسہ، اور دیکھ لیا وہ ما یتخوف علی نفسہ، جو وہ اپنے اوپر اور اپنے اصحاب کے اوپر خوف کھا رہے تھے. جب یہ دونوں چیزیں دیکھ لی، دونوں باتیں دیکھ لی، قال ماذا ترون، تو فرمایا اے میرے ساتھیو تمہارا کیا نظریہ ہے؟ را یرا کا معنی دیکھنا، کہنا، نظریہ ہونا. ماذا ترون، تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ قالو، لوگ بولے ما رأینا الا تبعا لرائیک، ہماری رائے نہیں ہے مگر آپ کی رائے کے تابع. طبع تاکہ کسرے کے ساتھ، تابع کے معنی میں، ہمارے رائے نہیں ہے مگر آپ کی رائے کے تابع، یعنی جو آپ کا نظریہ ہے وہ ہمارا نظریہ ہے، جو آپ کا خیال ہوگا وہ ہمارا خیال ہوگا. فمرنا بما شئت، تو آپ جو ہم کو چاہیں حکم دے دیں. مر فعل امر ہے، امر یا امروں سے، یا امروں سے، تعمروں سے مر بنائیے، علامت مضارع حذف کر دیجئے، ہے نا. اب حمزہ شروع میں ہو گیا امرا میں، وہ حمزہ بھی حذف ہو جائے گا، تعمرو، اب صرف مر رہ جائے گا. آخر میں جزم دے دیجئے، مر ہو جائے گا. فمرنا بما شئت، تو آپ ہمیں جو چاہیں حکم دے دیں. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته، میرا خیال یہ ہے، انی ارا، میرا خیال یہ ہے، ان یحفر کل رجل منکم، کہ تم میں سے ہر آدمی کھودے. حفر یحفر، حفرن کا معنی ہوتا ہے کھودنا، تم میں سے ہر آدمی کھودے. حفرتہ لنفسی، اپنے گڈھے کو، لنفسی ہی، اپنے لیے، یعنی ہر آدمی اپنا اپنا گڈھا اپنے لیے کھودے. بما بکم الآن من القوہ، اس کے ذریعے سے جو تمہارے اندر ابھی قوت ہے، یعنی تمہارے جسموں میں جو طاقت ہے اس وقت، اسی سے ہر آدمی اپنے لیے گڈھا کھود لے. یہ میرا خیال ہے. فَكُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ دَفَعَهُ أَصْحَابُهُ فِي حُفْرَتِهِ، تو جب کوئی شخص مرے گا تو اس کے ساتھی اس کو اس کے گڈھے میں دفن کر دیں گے. ثُمَّ وَارَوْهُ، وارا یواری، مبارات کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. ثم واروہ، پھر وہ سب اس کو ڈھانپ دیں گے، یعنی مٹی سے دبا دیں گے. حتی یکون آخرکم رجلا واحدا، یہاں تک کہ تم میں سے جو آخری شخص ہوگا وہ اکیلا شخص ہوگا. فضیعۃ رجل واحد ایسر من ضیعۃ رکب جمیعا، کیونکہ ایک آدمی کا ہلاک ہونا، ضیعۃ کا معنی ہلاک ہونا، ایک آدمی کا ہلاک ہونا یہ آسان ہے پورے قافلے کے ہلاک ہونے سے. آخر میں ایک آدمی بچے گا صرف. قالوا نعم، تو سب لوگ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے. ما امرت بھی، بلکہ نام مت پڑھیے، قالوا نعم ما امرت بھی، فعل مد ہے. وہ لوگ بولے نعم ما امرت بھی، کیا ہی بہترین آپ نے ہم کو حکم دیا ہے، کیا ہی اچھا ہے جو آپ نے ہمیں حکم دیا. نعم ما امرت بھی. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، تو ان میں سے ہر آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنا گڈھا کھودا.
ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، پھر مارے پیاس کے موت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے. قعدوا ينتظرون، موت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عطشا، پیاس کے مارے. ثم ان عبد المطلب قال، پھر عبد المطلب نے کہا ان سے، قال لاصحابی، اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ ان القاءنا بأیدینا هكذا للموت لا نضرب في الارض ولا نبتغي لانفسنا لعجز. یہ لعجز انا کی خبر آ رہی ہے، معنی ہوگا کہ بے شک ہمارا اپنے ہاتھوں اس طرح موت کے منہ میں ڈالنا. ان القاءنا، القا یلقی، القا کا معنی ڈالنا. ان القاءنا بأیدینا هكذا للموت، بے شک ہمارا اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے موت کے لیے ڈال دینا، لعجز، عاجزی ہے، کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے نا. لا نضرب فی الارض، اس طور سے کہ ہم زمین میں سفر نہ کریں. ضرب فی الارض کا معنی سفر کرنا. لا نضرب فی الارض، اس طور سے کہ ہم زمین میں سفر نہ کریں. ولا نبتغی لانفسنا، اور اپنے لیے پانی تلاش بھی نہ کریں. ابتغا یبتغی، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، تلاش بھی نہ کریں. تو اس طریقے سے موت کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈال دینا، لعجز، یہ کمزوری ہے. فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد. عسى، یہ عسى جو ہے افعال مقاربہ سے، عسى بمعنی قاربہ، تو قریب ہے اللہ ہم کو. تو عسى میں لفظ اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اس کا، اور ان یرزقنا یہ اس کی پورا جملہ ملا کر اس کی خبر ہے. ماء ببعض البلاد، ماء یہ یرزقنا کا مفعول ثانی ہے، ببعض البلاد اسی کا ظرف ہے. تو قریب ہے کہ اللہ ہم کو عطا فرما دے کسی شہر میں پانی. ماء ببعض البلاد، کسی شہر میں پانی ہمیں عطا فرما دے. رزق یرزق، رزقا دینا، عطا کرنا. ارتحلوا، چلو سب لوگ سفر کرو. ارتحل یرتحل، ارتحال سفر کرنا. فرتحلوا، ارتحلوا یہ فعل امر ہے، اور فرتحلوا یہ فعل ماضی صیغہ جمع ہے، جمع غائب. ارتحلوا چلو سفر کرو. فرتحلوا تو سب نے سفر کیا. حتی اذا فرغوا، یہاں تک کہ جب یہ سب کے سب فارغ ہو گئے، یعنی سفر کرنے کے لیے. ومن معاہم من قبائل قریش ینظرون الیہم ما ہم فاعلون. حتی اذا فرغوا، یہاں تک کہ جب یہ سب کے سب لوگ فارغ ہو گئے. ومن معاہم، اور ان کے ساتھ قبائل قریش، جو لوگ قریش تھے، وہ ینظرون الیہم، ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ما ہم یفعلون، کہ یہ کیا کر رہے ہیں. قبائل قریش ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب یہ گڈھے وڈھے کھودنے سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے سفر کیا. یہ سب باتیں قبائل قریش دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ما ہم فاعلون، یہ کیا کر رہے ہیں. تقدم عبد المطلب الی راحلتی، جب ان باتوں سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبد المطلب اپنے سواری کی طرف آگے بڑھے. تقدم، یہ تقدم کا معنی آگے بڑھنا. فرکبہا، تو حضرت عبد المطلب اپنی سواری پر سوار ہوئے. رکبہ یرکب باب سمع سے سوار ہونا. فلما انبعثت، انبعث ینبعث، انبعاث کا معنی ہوتا کھڑا ہو جانا، اٹھ جانا. فلما بعثت به انفجرت من تحت خفها عین ماء عذب فکبر عبد المطلب. فلما انبعثت به، تو جب وہ اونٹنی حضرت عبد المطلب کو لے کر اٹھی، کھڑی ہوئی. انفجرت من تحت خفها، خف جمع خفاف، اس کا معنی اونٹ کا کھر. تو اس کے کھر کے نیچے سے جاری ہو گیا، انفجرت جاری ہو گیا چشمہ. انفجر ینفجر، انفجار کا معنی چشمے کا پھوٹ جانا. انفجرت من تحت خفها، اس کے خف اور اس کے کھروں کے نیچے سے
چشمہ جاری ہو گیا. عین آگے آ رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے انفجرت کا. عین ماء عذب، میٹھا شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا. فکبر عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. ماء عذب، عذب جو ہے صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ماء عذب شیریں پانی. وکبر اصحاب، حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں نے بھی تکبیر کہی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. ثم نزل، پھر اترے اپنی سواری سے. فشرب، تو پانی پیا. وشرب اصحابہ، اور آپ کے ساتھیوں نے پانی پیا. شرب یشرب باب سمع سے پینا. واستسقوا حتی ملؤوا اسقیتهم، اور یہاں تک اور مزید انہوں نے سیرابی کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اسقیہ، سقا ان کی جمع، اس کا معنی وہ برتن جس میں پانی بھر لیا جائے. یہاں تک کہ ملأ یملأ کا معنی بھرنا، ملؤوا اسقیتهم، یہاں تک کہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے پانی سے. ثم دعا القبائل من قریش، پھر قریش کے دیگر قبائل کو بھی ان لوگوں نے بلایا. دعا یدعو، بلانا پکارنا. فقال، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، ہلم الی الماء، آؤ پانی کی طرف، پانی نکل آیا، چلو سب لوگ پانی آ کر پی لو. ہلم الی الماء، ہلم یہ اس میں فعل ہے بے معنی ایتی، آ جاؤ. الی الماء، پانی کی طرف. ہلم الی الماء، پانی کی طرف آ جاؤ. فقد سقانا اللہ، تحقیق کہ اللہ نے ہمیں سیراب کر دیا. سقا یسقی، سقایتاً سیراب کرنا. سقانا اللہ، اللہ نے ہمیں سیراب کر دیا ہے. تو لفظ اللہ یہاں پر سقا کا فاعل ہے، نہ جو ہے یہ مفعول بھی، ضمیر مفعول بھی کی ہے. تو اللہ نے ہمیں سیراب کر دیا. فشربوا واستسقوا، تو تم لوگ پی لو اور پانی اور جمع کر لو. استسقا یستسقا، استسقا یستسقی، استسقا کا معنی سیرابی طلب کرنا، پانی جمع کرنا. فاستسقوا، اور تم سب لوگ پانی جمع کر لو. فجاؤ، تو قبائل قریش آئے. فشربوا، تو انہوں نے پانی پیا. واستسقوا، اور پانی جمع بھی کر لیا. ثم قالوا، پھر بولے، قد واللہ قضى لك علینا یا عبد المطلب، خدا کی قسم اللہ نے ہمارے خلاف آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. قضى لك، تمہارے لیے فیصلہ کر دیا. علینا، ہمارے خلاف. یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، اللہ نے تمہارے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے. واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، خدا کی قسم ہم آپ سے زمزم کے سلسلے میں کبھی بھی مخاصمت اور جھگڑا نہیں کریں گے. خاصم یخاصم، مخاصمتاً کا معنی جھگڑا کرنا. ان الذی سقاک هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذی سقاک زمزم، بے شک وہ ذات جس نے اس جنگل میں اس پانی سے آپ کو سیراب کیا. ان الذی سقاک، بے شک وہ ذات جس نے تم کو سیراب کیا ہے. هذا الماء، اس پانی سے، جس نے تم کو یہ پانی پلایا ہے. بهذه الفلاة، اس جنگل میں. الفلات کا معنی جنگل، جمع فلاوات. اس جنگل میں تمہیں جس نے پانی پلایا ہے. لهو الذی سقاک زمزم، تو اسی ذات نے تم کو زمزم پلایا ہے، وہ اسی ذات نے زمزم کا تمہیں مالک بنایا ہے. ہم جھگڑا نہیں کریں گے. فرجع الی سقایتک، تو چلو اپنے سیرابی کے چشمے کی طرف چلو، لوٹ جاؤ. سقایت معنی ہوتا ہے سیرابی کا برتن یا جس میں پانی جمع کر لیا جائے، مشکیزہ وغیرہ. لیکن یہاں پر سقا اسی زمزم کا جو چشمہ تھا اس کے لیے اس نے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سیراب کرنے کیا تو ذریعہ وہ بھی ہے. فرجع الی سقایتک، تو اپنے سیرابی کے ذریعہ کی طرف یعنی زمزم کی طرف لوٹ جاؤ. راشدن، راشدن یہ ارجع جو فعل امر ہے اس کی ضمیر سے حال واقع ہے. خوشی خوشی لوٹ جاؤ. فرجع ورجعوا معه، تو حضرت عبد المطلب لوٹے اور وہ لوگ بھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ میں پلٹ گئے یعنی لوٹ آئے. ولم يصلوا الى الکاہنہ، اور کاہنہ کی طرف نہیں گئے، کاہنہ کی طرف نہیں پہنچے. وخلوا بینہ وبینہا، اور حضرت عبد المطلب اور ماء زمزم کے درمیان انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، خالی کر دیا.
خل السبیل، راستہ چھوڑ دینا، راستہ خالی کر دینا۔ اور حضرت عبد المطلب اور مائے زمزم کے درمیان یا عین زمزم کے درمیان، چشمے زمزم کے چشمے کے درمیان انہوں نے راستہ خالی کر دیا، چھوڑ دیا، اور کوئی مخاصمت نہیں کی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔